السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 687 ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. 142 سورۃ الاعراف. چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. صدق الله العظيم. ووعدنا، اور ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ حضرت موسیٰ سے 30 لیلتاً 30 راتوں کا، واتممناها، اور ہم نے ان کو پورا کیا، ب10 10 راتوں کے ساتھ، فتم، تو پوری ہو گئی، میقات مدت مقررہ، ربہ، اس کے رب کی، 40 لیلتاً 40 راتیں. وقال، اور کہا، موسیٰ نے، لأخیہ، اپنے بھائی سے، ہارون، حضرت ہارون سے، اخلفنی، میری جانشینی کرنا، فی قومی، میری قوم میں، واصلح، اور اصلاح کرنا ان کی، ولا تتبع، اور پیروی نہ کرنا، سبیل المفسدین، فساد کرنے والوں کے راستے کی. ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا کر دیا، تو اس کے رب کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تو میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور دیکھنا، اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے راستے پر نہ چلنا. اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا. دوسری بات، پھر 10 راتیں مزید بڑھا کر ان کی تکمیل کی. تیسری بات، اس طرح ان کے رب کی ٹھہرائی ہوئی مدت میعاد کل 40 دن ہو گئی. چوتھی بات، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میرے قائم مقام بن جانا. پانچویں بات، تم معاملات درست رکھنا. چھٹویں بات، اور مفسد لوگوں کے پیچھے نہ چلنا. بزرگان محترم، جب بنی اسرائیل فرعون اور فرعونیوں سے نجات پا کر آگے بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک شریعت کی ضرورت تھی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دینے کے لیے، آسمانی کتاب یعنی تورات دینے کے لیے طور پہاڑ پر بلایا. وہی طور پہاڑ جس کا تذکرہ سورۃ 3 میں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، جس پہاڑ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور سینا کی قسم کھائی ہے، اسی طور پہاڑ کی طرف بلایا. اور اس کو مقدس وادی قرار دیا گیا ہے. فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور حکم دیا گیا کہ 30 دن کا اعتکاف آپ کو کرنا ہے اور 30 دن تک مسلسل روزہ رکھنا ہے. اعتکاف کے ساتھ روزہ، روزے کے ساتھ اعتکاف، 30 دن تک آپ کو رہنا ہے. لیکن 30 دن گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصل میں مسواک کر لی، جس کی وجہ سے 30 دن تک انہوں نے جو ریاضت کی تھی، عبادت کی تھی اعتکاف کے ساتھ اور روزے کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے جو خوشبو ان کے منہ میں کے اندر تھی خاص قسم کی، جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھی کہ اسی خوشبو کے ساتھ موسیٰ ان سے ملاقات کریں، بات کریں، مسواک کی وجہ سے وہ زائل ہو گئی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اور 30 راتیں گزارو. چنانچہ 30 راتوں کا اضافہ کیا گیا اور 30 راتیں مکمل ہو گئیں. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذی قعدہ کی پہلی تاریخ سے تو کوہ طور میں اپنی راتیں گزاری اور
ذی قعدہ کا پورا مہینہ گزر گیا تو پھر اور 10 دن بڑھائے گئے تو ذی الحجہ کے 10 دن ہوئے، اور ذی الحجہ کا 10واں دن ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہی عید کا دن ہے، یوم النحر ہے۔ تو اس دن گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ 40 دن کی جو مدت ہے وہ مکمل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، ظاہر بات ہے کہ پوری لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل ہے، تو ان کو کسی نہ کسی کے حوالے کر کے جانا تھا، ذمہ داری تھی ان کی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے، جو ان کے وزیر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ کر حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا لیا تھا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29 سے 32 تک جس کا تذکرہ موجود ہے کہ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا کہ میرے لیے ایک وزیر بنا دیجیے جو من اہلی، میرے ہی خاندان میں سے ہو، اور پھر خود ہی کہا تھا کہ ہارون ہو تو بہتر ہے، کہ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون جن کے ذریعے سے میری کمر وہ اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار بنا دے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون کو ان کا وزیر بنایا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تو اس وقت میں حضرت ہارون سے حضرت موسیٰ نے 3 باتیں کہی۔ پہلی بات یہ کہی تھی کہ دیکھو تم میرے قائم مقام بننا، میری قوم میں بنی اسرائیل میں میرے قائم مقام بننا، جو کچھ میں ان لوگوں کے ساتھ ان کی تربیت وغیرہ کر رہا تھا اسی قسم کی تربیت ان کے ساتھ کرنا، ان کی نگرانی کرنا۔ اور پھر دیکھو وَأَصْلِحْ، اور ان کے اندر معاملات کو درست رکھنا، اصلاح کرنا، ان کی قوم کی اصلاح کرتے رہنا، ٹیڑھے پن میں چلے جائیں تو ان کی اصلاح بھی کرتے رہنا، غلط راستہ اختیار کریں ان کو بچاتے بھی رکھنا۔ اور یہ بات یاد رکھنا جو تیسری بات بتائی تھی کہ مفسد لوگوں کے، شریر قسم کے جو لوگ رہتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلنا، جو ہدایت میری ہے میں نے دی ہیں تم کو، اب تک میری تربیت میں تم رہے ہو تو انہی کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پھر کوہ طور پر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ اگلی آیت میں بیان کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔